اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کس طرح ہوا۔ سلطان عبدالحمید کے دور میں ہی لوگ مغرب کی جانب گامزن ہو رہے تھے، لیکن سلطان کی روب و دبدبے اور کاوشوں کے باعث لوگ باز رہے۔ اس کے بعد سلطان محمد بن ابراہیم کے زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ دارالخلافہ کو 3 دن کے لیے آراستہ کیا گیا۔ سلطان محمد ان دنوں روم ایلی کے شہر سلسطرہ میں تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کے قائم مقام وزیر عبدی پاشا نشانی کے نام خط لکھا کہ وہ دارالخلافت میں آنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنی پوری عمر میں اس کے اندر کسی طرح کی کوئی چہل پہل نہیں دیکھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ جب وہ آئے تو شہر کو آراستہ کرنے کا اعلان کیا جائے۔ سلطان کی آمد سے 40 روز پہلے اعلان ہوا اور لوگوں نے شہر کو سجانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر سلطان کی آمد ہوئی، لوگوں نے شہر کو خوب سجایا، اس پر خوب دولت خرچ کی۔ اہل عصر میں اس بات پر متفق ہے کہ اس طرح کا جشن کسی دور میں واقع نہیں ہوا۔ میں ان دنوں قسطنطنیہ میں اجنبی تھا۔ میں نے اس جشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زیب و زینت کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا اہتمام نہ کیا گیا ہو۔ لوگوں نے سجاوٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس پر زیر کثیر صرف کیا، پورے جوش و جذبے کا مظاہرہ ہوا۔ لوگ لذت و سرور میں مستغرق ہو گئے۔ عیش و نشاط اور فرحت انبساط کے تمام سامان مہیا کیے گئے۔ مناہی کا خوب ارتکاب ہوا۔ ہر انسان نے اس بے حیائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ لوگ جو عقل مند تھے سمجھ گئے کہ بربادی کے دن قریب ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سب غلط ہوا، اس کا ارتکاب جرم تھا۔ سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ کتاب سعادت کا آخری باب ختم ہوا، پھر واقعی نحاس شروع ہو گیا۔ بربادی کے شواہد و آثار دکھائی دینے لگے اور نفع نقصان میں تبدیل ہو گیا۔ 990 میں سلطان مراد بن سلیم ثانی نے اپنے بیٹے سلطان محمد کی رسم ختنہ پر ایک جشن کا اہتمام کیا۔ ایسے جشن کی مثال کسی بھی خلیفہ اور بادشاہ کے زمانے میں نہیں ملتی۔ وسیع پیمانے پر عورتوں، شادیانوں اور کھو و طرب کا اہتمام ہوا۔ 45 روز تک برابر لوگ طرح طرح کے کھانے کھاتے رہے اور داد عیش دیتے رہے۔ سلطان ابراہیم پاشا کے گھر میں پھولے بندو بیٹھا رہا اور لوگوں میں دراہم و دینار تقسیم کرتا رہا۔ میں نے تاریخ کبیری میں دیکھا ہے کہ سونے اور چاندی کی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں تھیں، جنہیں سونے چاندی سے بھر کر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا رہا۔ سونے کی پلیٹ میں چاندی بھری جاتی اور چاندی کی پلیٹ میں سونا بھر کر دیا جاتا۔ یہ سب انعام و اکرام تھا۔ ان لوگوں کا جو گانے بجانے والے اور رقص و سرور کی محفلیں بے پا کرنے والے تھے، اور دوسرے طالبین احسان کے لیے، یہ اس منحط سے خطرناک انحراف تھا جس پر یہ عظیم مملکت اپنی قوت اور روب و دبدبہ اور اقتدار و غلبہ کے دور میں کاربند رہی تھی۔ محمد فاتح نے اپنے ولی عہد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیت المال کی دولت کو ضائع کرنے سے بچنا۔
مال کو عیش و عشرت اور لہو لعاب میں صرف نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے اجتناب کرنا، کیونکہ فضول خرچی ہلاکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس خطرناک انحراف، عیش و عشرت اور لہو لعاب میں انہماک کا طبی نتیجہ یہ نکلا کہ مملکت اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکی، کیونکہ اس کے بقا کے ستون پیوند خاک ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت و قوامل میں جاری و ساری ہے، جو نہ تبدیل ہوتی ہے، نہ تغیر پذیر ہے، نہ کسی کے بارے میں رعایت برتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باہمی اختلاف کو امتوں کی ہلاکت کا ایک اہم سبب ٹھہرایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک تم میں سے پہلوں نے اختلاف کیا اور نتیجتاً وہ ہلاک ہوئے۔ دوسری روایت میں الفاظ ہیں، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ ابن حباب اور حاکم حضرت ابن مسعود سے یہ روایت ہے، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو اختلاف نے ہلاک کیا۔ علی پاشا نے مصر، شام اور حجاز کے رہنے والوں پر جو ظلم کیے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس کتاب میں ہم نے اس کے مظالم کو بیان کر دیا ہے۔ اس طرح ترکوں نے عربوں، کردوں اور البانیہ کے لوگوں پر جو بے پناہ ظلم کیے، جبکہ حکومت انجمن اتحاد و ترقی کے پاس تھی، بلکہ اس جماعت نے تو خود ترقی کے اندر کتنے لوگوں کو مشکل ستم بنایا۔ ہم ذکر کر کے آئے ہیں کہ ان لوگوں نے سلطان عبدالحمید سے کس قدر ظلم و زیادتی اور جو روجفا کا سلوک کیا، لہٰذا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون جو غیر متبدل اور غیر تغیر ہے جاری ہوا۔ ظالموں سے خوب انتقام لیا، انہیں ایک دوسرے سے برس پیکار کر دیا اور بالآخر خلافت عثمانیہ کا وجود مٹ گیا۔ جب کسی سلطنت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھہرایا جائے اور بے حیائی کو عام کر دیا جائے اور فضول خرچی کی جائے، تو آخر میں اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو مٹا دیتا ہے۔